میں ایک بات کہتا ہوں حضرت، میں صاف بات کہتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، میں صرف اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے، بس میرا اپنا معیار ہے۔ میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو، آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نہیں اور نہیں مانتے تو اٹھ کے چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت والے چاہیے چاہے چار ہی بیٹھے ہونے چاہیے، اور سب اعلیٰ حضرت والے تو ذرا بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ پدھان بنے بیٹھے ہیں ایسے، ہاتھ نہیں نکالنا، مت نکالو، تمہاری مرضی ہے، آج نہیں نکالو گے کل تو نکالو گے بیٹے، کل نکالو گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو ہم تو پیر بھی انہیں مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں اور وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں چل پھر اپنی سیادت کا سکہ کہیں اور چلا۔ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سیدوں کا تعارف اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا ہے۔ یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا چل ماریرا شریف، آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ ہاں سیدوں کا فخر ہے اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اعلیٰ حضرت کا ناز ہے سادات اکرام، تبھی تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہاں بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج مزاج ہی الگ ہو گئے جناب جی۔ میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں، اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہو اور وہ کہے میں سید ہوں نا، تو پھر شجرہ نہ مانگنا، تم شجرہ مت مانگنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے خلاف بھی کرتے ہیں، اور صرف حضرت یہ چچا صاحب یہ صرف دکانیں چمکانے کے راستے رہ گئے۔ ہاں جہاں کسی کا سکہ نہیں چلتا وہ شجرے مانگنے لگتا ہے۔ اور یار اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور تجھ سے کہتا میں سید ہوں، تجھ پہ لازم ہے تو اس کو سید تسلیم کر، اس کا احترام کر۔ لیکن آج مزاج الٹے ہو گئے، لوگوں کے نمبر نہیں آتے تو اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو کہتے ہیں لاؤ جی کوئی اور تو کمی نہیں، اس سے کہو شجرہ دکھا، شجرہ کہاں ہے؟ تو نہیں جانتا ہے آج تو شجرہ مانگ رہا ہے۔ تجھے کہانی سناؤں، بغداد سے چل کر کچھ سادات تشریف لائے تھے، ان میں کچھ بچیاں بھی تھی، اللہ اکبر تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں، بچوں میں فاقے ہونے لگے، گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا، وہ سید زادی تھی، بھیک مانگنے کی ہمت اجازت نہیں دے رہی تھی، صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر جائیں تو کہاں جائیں، لوگوں کے دروازے پہ جانے سے ہمت جواب دے گئی ہے۔ اللہ اکبر ان کو پتا کیا کرنا تھا، جیسے نئے شہر میں آئی ہے، سننا ذرا پیارے غور سے، وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے آرام گاہ بھی نہیں ہے۔ کسی نے بتایا کسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیس ہے۔ اللہ اکبر یہ سید زادی اس امیر کے دروازے پہ گئی، جانے کے بعد دستک دی، اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا سنو میں اس نبی کا کلمہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے میں اسی نبی کی شہزادی ہوں، یہ میرے ساتھ تو بچیاں ہیں، آج عزت کے لٹیرے گلیوں میں پھر رہے ہیں، اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی، ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں، آج کی رات اپنی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دو، جیسی اتنی بات سید زادی نے کہی ہے۔ اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا، اللہ اکبر اتنی بات کہی، سید زادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جناب شجرے لے کے کون گلیوں کے چکر لگاتا ہے، میرا اعتبار کرو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں۔ اس نے اتنا سنا، اس نے کہا چل تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سید زادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا، جیسے دھکا دے کے واپس کیا، دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا، اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، قریب آ کے کہتا ہے بہن بتا تو صحیح تیرے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے اور تو کون ہے، اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا، ذرا اس سے واسطہ کیا ہے؟ جب اس نے اتنا سنا ہے چہرہ دیکھ کے کہنے لگی جناب تم ایک اجنبی ہو، تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ ہے، کہا بہن بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ سید زادی نے کہا سن اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک رات کی مہلت
مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی، اس نے ڈھونگی بتا کر کے دھکا دے کے مجھے نکال دیا۔ اس غیر مسلم نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا ہے بہن میں تمہیں چھو تو نہیں سکتا ہوں، میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں، لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ۔ اتنا سیدہ ساقی نے سنا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو تو اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا۔ اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے، سننا غور سے پیارے، جب دروازے پہ آیا ہے آنے کے بعد کہتا ہے سن سیدہ ساقی اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے، اندر ایک کمرہ ہے اس میں میری بیٹی بیوی ہے، اگر تم اجازت ہوگی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا، اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا۔ اللہ اکبر، غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے۔ سید ساقی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے، جہاں چاہو وہاں رات گزارو، مجھے ایک کونا دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں۔ اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی، بچی کو باہر ٹھہرایا، اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو، آج تمہیں پتہ نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے، کمرہ خالی کر دو، کوئی گندگی نہ ہو، ساری صفائی کر دو۔ کمرہ صاف کیا گیا، ایک کونے میں سید ساقی بچی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، رات گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سید ساقی کے پاس وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی اگر اجازت ہو کچھ کھانا کھلا دیا جائے، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بازار جانا ہے۔ بچی چپ ہو گئی۔ اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو، مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ایک نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے، کون سے منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے؟ کون سے منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں، لوگوں کے نسب نامے چھانے جاتے ہیں، اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں سوال نہ کر، گردن جھکا دے، اگر سید نہ بھی ہوگا تجھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا ثواب دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بہت ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو بھائی، خیر کر۔ اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان۔ یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا ہے۔ اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پہنا دو، خدا کی قسم پھر بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تیرا میرا لگائی کیا ہے دین پہ بتانا؟ اگر تیرا 18 سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے۔ اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ نہیں جانتے، خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے، حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی تھی حسین، کان لگا، جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے۔